السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے پوتیوں کے احوال بیان کیے جائیں گے۔ بیٹی کے احوال کل پرسوں آ چکے تھے۔ پوتیوں کی 6 حالتیں۔ نمبر 1، پوتی ایک ہو اور بیٹا بیٹی نہ ہو تو نصف ملے گا۔ پوتی 2 یا 2 سے زیادہ ہو اور بیٹا بیٹی نہ ہو تو اس کو نقصان ملے گا۔ پوتی کی 6 حالتوں میں سے 2 حالت یہ ہے، پوتی ایک ہو تو نصف ملے گا، پوتی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا۔ یہ آپ نے یاد کیا ہوگا احوال میں، لیکن میں نے ایک چیز بڑھائی ہے کہ بیٹا بیٹی نہ ہو، تو یہ میں نے اس لیے بڑھا دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ جو آپ کو گروپ میں بھیجا گیا یاد اس کو کرنا ہے اور ذہن میں اس کو بیٹھانا ہے، اور وہ اس لیے بیٹھانا ہے کہ ثلثان لکھا ہوا، ثالث نہیں، ثلثان۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو ذہن میں یہ بیٹھانا ہے کہ پوتی کو ملنے والی شکل کب ہے؟ جب بیٹا بیٹی نہ ہو۔ تو جب بھی وارثین میں پوتی کا نام آئے، تو فوراً جو ہے ذہن کو دوڑائیے کہ بیٹا بیٹی تو نہیں ہے، بیٹا بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو پوتی کو دیتے ہوئے فوراً مقابلہ کیجئے بیٹا بیٹی سے، میت کا بیٹا اور میت کی بیٹی، فوراً ذہن کو ادھر لے جائیے، تب جو ہے یاد رہے گا اور دینے میں آسانی رہے گی۔ تو پوتی کو دینا ہے نہیں دینا ہے، فوراً دیکھیے، ذہن کو دوڑائیے بیٹا بیٹی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مرنے والے کو بیٹا بیٹی نہیں ہے، پوتی ایک ہے تو نصف ملے گا، اور اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے اور پوتیاں 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 15 ہیں، تو پوتیوں کو ثلثان ملے گا۔ اب مثال کے طور پر باپ ایک پوتی، اب بتلائیے کہ کس کو کیا ملے گا۔ باپ ہے، ایک پوتی ہے، پوتی کے احوال ابھی پڑھے آپ، باپ کے احوال پہلے پڑھ چکے آپ۔ اب جو ہے سراجی کے درس میں ہمیشہ بازو میں کاپی رکھا کیجیے تاکہ اس کو فوراً بنا لے کاپی پر۔ پہلے جو ہے چیٹ میں لکھ دیا کریں، بعد میں اتار بھی لیا کریں۔ نصف و عصبہ، اچھا نصف و عصبہ، اچھا سدس و عصبہ، نصف پوتی، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔
باپ کو اسبا جو ہے جنہوں نے لکھا ہے نتیجہ تو وہی ہوگا، لیکن اصل جو ہے فرض مع تعصیب ہے. ہاں جو آپ نے لکھا ہے پوتی کو نصف ہے اور باپ کو سدس و اسبا، تو نتیجے میں وہ نصف جو باقی ہے وہ باپ ہی کو مل جائے گا. پوتی کو نصف دینے کے بعد جو باقی نصف ہے وہ باپ ہی کو ملے گا، لیکن جہت جو ہے وہ خالی اسبا نہیں ہے بلکہ سدس و اسبا ہے باپ کو. وہ آپ پڑھ چکے ہیں باپ کے حوالے میں. جب بیٹی یا پوتی ہو، بیٹا نہ ہو، تو باپ فرض مطلق مات تعصیب ہے. احوال آپ دیکھ لیجئے. سدس و اسبا اور پوتی کو مل گیا نصف. تو بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، پوتی ایک ہے تو مل گیا اس کو نصف. دوسری مثال چچا خالی جو ہے اسبا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں. وہ پڑھیں گے آپ بعد میں، چچا کو بعد میں پڑھیں گے باب العصبات میں. بہرحال چچا اسبا ہے. اس مثال میں چچا اور 5 پوتی. بس یہاں یہ ہے کہ بیٹا بیٹی نہیں ہے، لہذا جب بیٹا بیٹی نہیں تو پوتیوں کو ہم دے دیں گے سلوسان واسبہ. صحیح ہے، صحیح ذکر ہے. چچا اسبا، پوتیاں سلوسان. صحیح ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے، پوتی کو دیتے ہوئے بیٹا بیٹی نہ ہو، یہ بات فوراً ذہن میں لائیے. پوتی کو دیتے ہوئے سلوسان واسبہ برابر ہے. اب جو ہے حالت نمبر 3، اگر میت کی ایک بیٹی ہو تو پوتی کو سدس ملے گا. تکملتاً للثلثین. پوتی ایک ہو یا 2 ہو یا اس سے زیادہ. اگر میت کی ایک بیٹی ہو تو پوتی کو سدس ملے گا. تکملتاً للثلثین. پوتی خواہ ایک ہو یا 2 ہو یا اس سے زیادہ. اور یہاں بھی وہ شرط موجود ہے، بیٹا ایک بھی موجود ہو تو پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا کسی بھی حال میں. بشرطے کہ بیٹا نہ ہو. پوتی کو دینے کے لیے ضروری ہے للثلثین، وہ سمجھائیں گے ابھی. بیٹا ایک بھی موجود ہو تو پھر پوتی کو ملنے کی کوئی شکل نہیں ہے. بیٹا ایک بھی موجود ہو تو پوتی کو ملنے کی پھر کوئی شکل نہیں ہے، بشرطے کہ بیٹا نہ ہو. اب یہاں پر جو ہے حالت نمبر 3 کو آپ دوبارہ پڑھ لیں. اگر میت کی ایک بیٹی ہو تو پوتی کو سدس ملے گا. تکملتاً للثلثین. پوتی خواہ ایک ہو یا 2 ہو یا اس سے زیادہ، سدس ہی ملے گا. پوتی ایک بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو سدس ہی ملے گا، چاہے پوتی ایک ہو یا 2 ہو
एक हो या दो हो या उससे ज्यादा, पोती को कितना मिलेगा? सुदुस ही मिलेगा। पोती खा एक हो या दो हो या दो से या उससे ज्यादा, बशर्ते के बेटा ना हो। तो बेटा अगर मौजूद हो तो पोती को मिलने की फिर कोई शक्ल नहीं है। अब जो है ये समझिए कि तकमिलतन लिस्सुलुसैन क्या है, चाहे पोती दूसरे बेटे की औलाद हो। हाँ सही है। असल में किसी भी शख्स की किसी भी शख्स को कई बेटे हैं और बाज बेटों से पोती है, तो बहरहाल बाज बेटों से बेटी है और बाज बेटों से बेटी नहीं है। यानी पोतियां जो है हर लड़के से लड़कियां नहीं हैं। तो पोती बहरहाल किसी भी बेटे की बेटी हो, किसी भी 5 बेटे हैं, बाज बेटों को बेटी है, तो बहरहाल पोती सब बराबर है। 5 लड़कों की बेटियां सब बराबर हैं दादा के लिए, किसी भी लड़के की लड़की हो, पोती के अहवाल बराबर हैं। यानी मिलेगा तो मिलेगा, किसी भी बेटे की बेटी हो, और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। एक भी बेटा मौजूद है तो पोती जो है किसी भी बेटे की बेटी हो नहीं मिलेगा। एक भी बेटा मौजूद हो तो वो पोती जो है किसी भी बेटे की बेटी है, उसको नहीं मिलेगा। सही है। किसी भी बेटे की बेटी हो, तो 5 बेटा में से एक भी बेटा मौजूद है तो पोती को नहीं मिलेगा, खा पोती किसी भी बेटे की बेटी हो। तो जिन्होंने सवाल किया था उनको समझ में आया या नहीं आया? एक मरतबा फिर बोल देता हूँ। 5 बेटे हैं किसी को, एक भी बेटा मौजूद है तो पोती को नहीं मिलेगा, खा ये पोती किसी और बेटे की बेटी है। नहीं आया? अच्छा। जैद को बेटा बेटा बेटा, अब जो है ये जिंदा है, ये सारे के सारे मर चुके हैं। अलबत्ता इसकी एक बेटी जिंदा है जिसका नाम हिंदा है। अब इस नक्शे में देख लें आप, चारों बेटे मर चुके हैं, एक बेटा जिंदा है, और यहाँ हिंदा हिंदा जिंदा है। जैद के 5 बेटे में से एक बेटा जिंदा है, उसका नाम है नासिर। नासिर जिंदा है और 4 बेटे जिंदा नहीं है। इन 4 बेटों में से एक लास्ट वाला जो बेटा है उसकी एक बेटी हिंदा जो है वो जिंदा है। तो जैद की पोती हिंदा और जैद का बेटा नासिर, ये 2 जिंदा है। तो जैद की मीरास पूरी की पूरी नासिर को चली जाएगी और हिंदा को एक पैसा भी नहीं जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि मूरिस जैद के किसी भी बेटे की बेटी हो, किसी भी बेटे की बेटी हो, किसी भी बेटे की बेटी हो, नहीं मिलेगा उसको, हिंदा महजूब होगी। इसलिए कि बेटा मौजूद है, इसलिए कि बेटा मौजूद है। तो बेटा ये अलग है हिंदा से। हिंदा और नासिर, आप देखें कि हिंदा का बाप ये वाला बेटा है। हिंदा का बाप ये वाला बेटा है, जैद का ये वाला बेटा, और जैद का बेटा जो है ये एक नासिर है। तो हिंदा जो है वो जैद के 5वें नंबर का बेटा है। हिंदा का बाप
زید کا 5ویں نمبر کا بیٹا ہے، لیکن زید کا ایک بیٹا موجود ہے، لہذا پوتی کو نہیں ملے گا، ہندا کو نہیں ملے گا، ہندا محجوب ہو گئی۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کا سوال ہی الگ تھا؟ چلیے آ گیا تو غنیمت ہے۔ یہاں اصول چلتا ہے اقرب کا، یہاں اصول چلے گا اقرب کا، اس لیے کہ وہی مشہور مسئلہ یہ پوتے کی میراث کا مسئلہ جو ہے آپ نیٹ پر سرچ کیجئے تو آپ کو جو ہے دیوبند کا فتویٰ وغیرہ بھی مل جائے گا۔ آپ جو ہے نیٹ پر سرچ کیجئے، یہ مشہور مسئلہ ہے پوتے کی میراث کا، جو مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی زیر بحث ہے۔ تو اسلام کا اصول کیا ہے کہ اقرب کے رہتے ہوئے ابعد محجوب ہو جاتا ہے، دور والا محجوب ہو جاتا ہے۔ تو جب زید کا بیٹا اقرب موجود ہے تو دور والی پوتی ہندا جو ہے وہ دور والی ہو گئی، یعنی کہ ایک واسطہ بڑھ گیا۔ تو جب واسطہ ہندا میں بڑھ گیا، دور والی ہو گئی، تو اس کو نہیں ملے گا۔ جب اقرب قریب والا بیٹا موجود ہے تو ابعد یعنی دور والی ہندا جو ایک واسطے سے ہے، زید سے رشتہ ایک واسطے سے ہے اور ناصر سے رشتہ بغیر واسطے کے ہے، تو اقرب کو مل جائے گا اور ابعد کو نہیں ملے گا۔ اسلام کا اصول میراث اقرب کی روشنی میں ہے۔ بہرحال تو یہ ایک ذیلی بات تھی، اور اس پر مواد جو ہے نیٹ کے اندر کافی موجود ہے، وہاں دیکھ لیں آپ۔ اب اس کے بعد تکملتاً للثلثین کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں پوتیوں، بہرحال آپ جو ہے پہلے نیٹ پر سرچ کر لیجئے، بہت اچھے اچھے جوابات موجود ہیں، اس کے بعد مزید انشاءاللہ بعد میں آپ پوچھ لیجئے گا۔ تکملتاً للثلثین کو آپ جو ہے تکملتاً للثلثین کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں پوتیوں کو جو ہے ثلثان سے زیادہ نہیں دیا جاتا ہے، 2/3۔ بیٹیوں پوتیوں کو 2/3 سے زیادہ، ہاں ٹھیک ہے، اب اس بحث کو چھوڑ دیجئے۔ بیٹیوں اور پوتیوں کو 2/3 سے زیادہ نہیں دیا جاتا ہے، یعنی بیٹی اور پوتی، وہ بات حدیث سے ثابت ہے، تو بیٹی اور پوتی کو ملا کر ثلثان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ بیٹی جب بیٹی ایک ہو، بیٹا نہیں ہے اور بیٹی ایک ہے، تو بیٹی کو نصف تو دینا ہی دینا ہے۔ بیٹی ایک ہو، میت کو بیٹی ایک ہو تو اس کو نصف تو دینا ہی دینا ہے۔ تو ہم ثلثان تک جا سکتے، تو ثلثان تک جانے کے لیے ہمیں ایک بیٹی اور پوتی چاہے ایک ہو یا 5 ہو، یعنی 5 پوتی۔ تو بیٹی جب ایک ہو تو اس کا حصہ نصف تو ملنا ہی ملنا ہے، تو ایک بیٹی کے حوالے پڑھ چکے آپ، نصف جو ہے اس کو ملنا ہی ملنا ہے، اور ہمیں جو ہے بیٹی پوتی سب کو ملا کر ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا ہے، 2/3 سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو 100 پیسے میں سے آدھا مل گیا، 50 پیسے، 100 پیسے میں سے 50 پیسے مل گئے اس کو، ایک بیٹی کو۔ ثلثان کا کیا مطلب ہوا؟ 100 پیسے میں سے تقریباً 66 پیسے، تھوڑا سا زیادہ ہے، تھوڑا سا زیادہ کو 66-67 کے بیچ میں، تو 2/3 جو ہے 66-67 سے تھوڑا سا زیادہ، 67 سے کم، 66 سے زیادہ، 66 مان کے چلتے ہیں۔ تو 100 پیسے میں سے 50 پیسے مل گئے بیٹی کو، اور اب جو ہے 16.66 صحیح ہے، اب جو ہے 50 پیسے مل گئے نصف بیٹی کو، اور ہم ثلثان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ثلثان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ثلثان تک پہنچنے کے لیے بچا کتنا؟ ثلثان تک پہنچنے کے لیے بچا ہی 16.66، 16 تو میں اس کو مٹا دیتا ہوں بس سمجھنے کے لیے، 16 پیسے بچے، 16 پیسے ہی بچے،
یہی سدس ہے. اصل میں نصف اور سدس کو اگر آپ ملا دیں گے تو ثلثان ہو جاتا ہے. نصف اور سدس کو ملا دیں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نصف پلس سدس. یہ کتنا ہو جاتا ہے؟ نصف اور سدس کو جو ہے ملا دیں گے تو یہ ہو جاتا ہے ثلثان. نصف اور سدس کو ملا دیں گے تو ثلثان ہو جاتا ہے. نصف 50 پیسے، سدس 16 پیسے، 50 اور 16 66 پیسے. ثلثان 2/3 100 پیسے میں سے 66 پیسے یہ ثلثان ہوا. تو جب 50 پیسے بیٹی کو چلے گئے تو 66 تک پہنچنے کے لیے 16 پیسے ہی بچے. اس 16 پیسے کی حیثیت سدس کی ہے. اس 16 پیسے کی حیثیت سدس کی ہے. آپ غور کر لیں پوری ان باتوں کو کہ ثلثان کا مطلب 2/3 کا مطلب ہے 100 پیسے میں سے 66 پیسے. بیٹی کو مل گیا 50 پیسے تو 66 تک پہنچنے کے لیے 16 پیسے بچے. 16 پیسے کی حیثیت کیا ہے؟ سدس کی ہے. تو نصف پلس سدس برابر ہے ثلثان. تو جب بیٹی کو نصف مل گیا تو پوتی کے لیے گنجائش خالی سدس کی بچی. بیٹی کو جب نصف مل گیا تو پوتی کو دینے کے لیے گنجائش سدس کی بچی، اس سے زیادہ کی نہیں بچی. اسی لیے کہا گیا کہ بیٹی کو نصف، پوتی کو سدس تکمیلتاً للثلثین. باقی چچا کو دیں گے. باقی کو مت دیکھیے آپ، باقی تو ہم کچھ بھی بڑھا دیں گے، چچا کو بڑھا دیں گے، چچا اسبا ہے، باقی مل جائے گا چچا کو. وہ تو وہ سب کی طرف مت جائیے، باقی کا انتظام تو فوراً ہو جاتا ہے. بس یہ دیکھیے کہ یہاں آپ کو ثلثان سمجھ میں آیا، تکمیلتاً للثلثین سمجھ میں آیا، سدس سمجھ میں آیا کہ پوتی کو سدس کیسے ملا. تو یہ بات پوتی کو جب بیٹی ایک ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے تکمیلتاً للثلثین. تو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی تکمیلتاً للثلثین کی؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بیٹیاں جی ہاں صحیح ہے، جب بیٹیاں دو ہوں اور بیٹا نہ ہو، جب بیٹیاں دو ہوں اور بیٹا نہ ہو تو بیٹیوں کو کتنا ملتا ہے؟ جب بیٹیاں دو ہوں بیٹا نہ ہو، جب ثلثان ملتا ہے. چچا 2 بیٹی 5 پوتی. اب اس مثال میں صحیح، چچا تو ملے اسبا ہے، ہر حال میں اسبا ہی ہوتا ہے. بچے گا تو ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا. چچا کا معاملہ ایسا ہے. 2 بیٹی ہو بیٹا نہ ہو، آپ نے پڑھ لیا اس دن پرسوں، 2 بیٹی تو ثلثان ملے گا جب بیٹا نہ ہو. اب اس مثال میں پوتی کے لیے نہیں بچا، لڑکیوں کا حصہ پوتیوں کا حصہ سب ملا کر ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو جب بیٹیاں 2 ہوں اس نے ثلثان لے لیا تو پوتیوں کے لیے نہیں بچا کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. تو ثلثان جب بیٹیوں نے لے لیا تو پوتیوں کے لیے نہیں بچا. تو نہیں بچا کا مطلب کہ بیٹیاں پوتیاں جو ہیں اس میں ثلثان سے آگے نہیں جانا چاہیے. حدیث کی بنیاد پر جب ثلثان سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو ثلثان تو بیٹی ہی نے لے لیا، تو پھر پوتیوں کے لیے نہیں بچا. چونکہ ثلثان سے آگے نہیں بڑھ سکتے بیٹی پوتی سب ملا کر، اور بیٹیوں ہی نے ثلثان لے لیا تو پوتی کے لیے بچا ہی نہیں، لہذا پوتی محجوب ہو جائے گی.
پوتی محجوب ہو گئی اس لیے کہ بیٹیوں نے سلوسان لے کر پوتیوں کا حصہ ختم کر دیا، چونکہ سلوسان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کی مثال بھی ہو گئی نمبر 3 کی۔ نمبر 4 کی طرف آئیے۔ اب نمبر 4 میں جو بات صاحب کتاب نے لکھی ہے، شکل نمبر 3 ہو جس میں پوتی محجوب ہو رہی ہے لیکن میت کا پوتا یا پرپوتا موجود ہو تو محجوب ہونے والی پوتی پوتا یا پرپوتا کے ساتھ اسباب الغیر ہوگی۔ جب دو بیٹیوں کی وجہ سے پوتیاں محجوب ہو رہی ہوں تو پوتیوں کو حصہ پانے کی ایک شکل موجود ہے۔ وہ شکل کیا ہے؟ جب پوتا موجود ہو تو بیٹیوں کو سلوسان دینے کے بعد جو بچا ہوا پوتا لے گا، تو پوتا جو ہے تنہا نہیں لے گا۔ اچھا ہاں، ارے ہاں یہ ٹھیک ہے آپ نے صحیح توجہ دلائی ہے۔ نمبر 4 جو ہے وہ دوسرا وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ۔ اصل میں نے سمجھا دیا یہ والا، تو میں سمجھا کہ میں لکھ چکا ہوں، حالانکہ میں اس کو لکھا نہیں تھا، تو مجھے کنفیوژن ہو گیا۔ اگر میت کی 2 بیٹی موجود ہو اور بیٹا نہ ہو تو پوتیاں محجوب ہوں گی۔ یہ میں سمجھا چکا تھا لیکن لکھا نہیں تھا۔ اس لیے مجھے کنفیوز ہو گیا۔ اگر میت کی 2 بیٹی موجود ہو اور بیٹا نہ ہو تو پوتیاں محجوب ہوں گی۔ کیونکہ بیٹیاں سلوسان لے کر پوتی کا حصہ ختم کر دے گی۔ سلوسان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں بیٹا نہ ہوگا، پوتا موجود ہو تو پوتا کے ساتھ پوتی اسبا ہو جائے گی، بس بیٹا نہ ہو۔ پوتا اگر موجود ہے تو پوتا کے ساتھ جو ہے لا یزاد حق البنات علی الثلثین، صحیح ہے۔ اگر میت کی 2 بیٹی، 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 10 ہو، 20 ہو، 50 ہو۔ 2 کا مطلب یہ ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ، چونکہ اصل فیصلہ کن کیا ہے؟ 1 بیٹی یا 2 یا 2 سے زیادہ بیٹی۔ اگر میت کی 2 بیٹی موجود ہو، 2 میں چاہے 3 ہو، 4 ہو، 10 ہو، 20 ہو، اگر میت کی 2 بیٹی موجود ہو اور بیٹا نہ ہو تو پوتیاں محجوب ہوں گی، کیونکہ بیٹیاں سلوسان لے کر پوتی کا حصہ ختم کر دے گی۔ یہ میں سمجھا چکا تھا، لکھنا رہ گیا تھا، اس لیے وہ ذہن میں میرے بیٹھ گیا تو میں یہ والا لکھ دیا تھا۔ اب یہ صحیح ہو گیا۔ اگر شکل نمبر 4 ہو جس میں پوتی محجوب ہو رہی ہے لیکن میت کا پوتا یا پرپوتا موجود ہو تو محجوب ہونے والی پوتی پوتا یا پرپوتا کے ساتھ اسباب الغیر ہوگی۔ نمبر 4 اور نمبر 5 یا پوتا کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی۔ اب آگے جو ہے ایک تفصیلی بحث آ رہی ہے۔ پوتا آ جائے، پوتا تو موجود ہے نا، اچھا چوتھی شکل میں پوتا آ جائے تو 5ویں شکل بن جائے گی۔ چوتھی شکل میں پوتا آ جائے تو خود بخود وہ 5ویں شکل بن جائے گی۔ اب جو ہے آپ یہ دیکھیں، 2 بیٹی اور 1 پوتی اور 1 پوتا،
اب جو مثال دیکھ لیجیے آپ، یہ مثال اصل میں 5ویں شکل کی ہے، یہ مثال 5ویں شکل کی، جب پوتا موجود ہو تو خود بخود 5ویں شکل بن جائے گی۔ یہاں کیا لکھا ہوا، لیکن میت کا پوتا، میں نے لکھ دیا، لیکن میت کا پوتا، تو پوتی محجوب ہو رہی تھی، لیکن میت کا پوتا یا پر پوتا موجود ہو تو محجوب ہونے والی پوتی پوتا یا پر پوتا کے ساتھ اسباب بالغیر ہو جائے گی۔ اچھا اچھا اچھا، چلیے بڑھا دیجیے، مطلب ہے کہ وہ شکل تو اس میں آ ہی گئی، بیٹا بیٹا پوتا نہ ہو اور بیٹا نہ ہو، چلیے بڑھا دیجیے۔ اگر میت کی 2 بیٹی موجود ہو اور بیٹا پوتا نہ ہو تو پوتیاں محجوب ہوں گی، کیونکہ بیٹیاں ثلثان لے کر پوتی کا حصہ ختم کر دے گی۔ ٹھیک ہے، بڑھا دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 5 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ 2 بیٹی، اس کو مل گیا ثلثان، اور پوتی یہ محجوب ہو رہی تھی، اس کو مٹا دیتے ہیں پوتا کو۔ 2 بیٹیوں کی وجہ سے پوتی محجوب ہو رہی تھی، یہ نمبر 4 والی مثال ہو گئی۔ 2 بیٹی کی موجودگی میں پوتی محجوب ہو رہی تھی، اب جو ہے اتفاق یہ ہوا کہ پوتا ایک موجود ہے، پوتا موجود ہے، تو پوتا نے پوتی کو محجوب ہونے سے بچا لیا اور اسباب الغیر بنا دیا، خالی اسباب لکھتے ہیں۔ اگر پوتا نہ ہوتا پوتی محجوب ہوتی، لیکن پوتا کی موجودگی نے پوتی کو اسباب بنا دیا۔ اگر میں پوتا کو مٹا دوں تو یہ کیا ہو جائے گی، محجوب ہو جائے گی۔ پھر ہم چچا بھی بڑھا دیتے ہیں تو چچا جو ہے یہ اسبا ہو جائیں گے، تو بیٹی کو ثلثان دینے کے بعد بچا ہوا چچا لے لے گا اور پوتی کو تو ملے گا نہیں۔ لیکن یہ محجوب ہو رہی تھی جو پوتی، اب وہ ہوا یہ کہ پوتا بھی موجود ہے، جب پوتا موجود ہے تو محجوب ہونے والی پوتی پوتا کے ساتھ اسبا ہو جائے گی۔ تو بہرحال چلیے، اس کی جو ہے آج یہ بحث جو ہے پوری نہیں ہوگی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ 8:20 پہ آج درس ختم کر دیں گے، جمعرات بھی ہے تو یہ بحث تھوڑی لمبی بھی ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے ایک لمبی بحث کی ہے کہ نیچے والا پوتا اوپر والی پوتی کو اسبا بنا دے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو اب جو ہے ہفتے کے دن مغرب بعد پھر سے اس کی پریکٹس کر لیں گے اور اس کو مزید تفصیل سے انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے۔ خود صاحب کتاب نے ایک لمبی بحث کی ہے، ایک مرتبہ مطالعہ کر کے آئیے، ایک پوتا اور ایک پوتی کو تقسیم کیسے کریں گے، کیونکہ دونوں ایک ایک ہیں۔ تو تقسیم یوں کریں گے کہ پوتا پوتی کے لیے جو بھی روپیہ آئے اس کو 3 جگہ کر دیں گے، 3 حصہ کر دیں گے، جو بھی آئے، جیسے کہ 6 روپیہ آیا پوتا پوتی کے لیے تو 4 روپیہ ہو گیا پوتا کو اور 2 روپیہ ہو گیا پوتی کو، جو بھی آئے اس کو 3 حصہ کر دیں گے۔ وہ سب باتیں جو ہے بعد میں آئیں گی۔ اگر ایک پوتا ایک پوتی تو اگر چچا یا کوئی اسبا نہ ہو تو بیٹی ہی کو لوٹا دیں گے، پوتی کو نہیں۔ پوتی جب محجوب ہو رہی ہے، پوتا نہیں ہے، پوتی محجوب ہو رہی ہے، تو ثلثان جو بیٹی کو دیا گیا، اب بچا ہوا کس کو دیں گے، تو بچا ہوا بھی بیٹی ہی کو واپس کر دیں گے، یعنی کہ پورا کا پورا مال بیٹی کو مل جائے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس بحث کو مزید انشاءاللہ ہفتے کو دیکھیں گے۔ کتاب کا مطالعہ کر کے آئیے، اس میں لمبی بحث آئی ہے، 2 صفحے کی بحث ہے کہ پوتا یا پر پوتا یا لکڑ پوتا اوپر والی محجوب ہونے والی پوتیوں کو کیسے اسبا بنا رہا ہے۔ ہاں، میں انشاءاللہ 7:20 سے درس شروع کر دوں گا، میں اعلان کروا دیتا ہوں، ہفتے سے درس جو ہے 7:20 کو ہوا کرے گا۔ اگر 2 بیٹی ہو اور 4 بیٹے ہوں تو تقسیم، تو 4 دونی 8 دو 10 حصے کر دیں، 2 بیٹی اور 4 بیٹے 10 حصے کر دیں، ایک حصہ بیٹی کو اور 2 حصہ بیٹا کو۔
جب بھی بیٹا بیٹی آئے تو بیٹوں کو ڈبل کر دیجیے، یعنی اس کا حصہ جو ہے ڈبل کر دیجیے۔ 4 بیٹا گویا کہ 8 حصہ ہو گیا، 2 بیٹی تو 2، 10 ہو گیا۔ تو 10 حصہ کر کے ہر بیٹی کو 1 حصہ، ہر بیٹا کو 2 حصہ۔ تو بہرحال سب کی رعایت تو مشکل ہے۔ نماز 25 پہ ہے، یعنی عشاء کی نماز، تو 7:20 پہ، یعنی یہ جو 25 بول رہے ہیں عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز، 7:25 بول رہے ہیں یا 8:25 بول رہے ہیں؟ تو گجرات والوں کے یہاں نماز دیر سے ہوتی ہے، اچھی بات ہے، فون کر لیں، جیسے یہ کٹ ہو جائے تو فون کر لیں۔ تو ایسا ہے گروپ میں، یعنی کل درس نہیں ہوگا لیکن پرسوں درس ہوگا، کل درس نہیں ہوگا لیکن پرسوں درس ہوگا۔ ٹائمنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلا دیا جائے گا، کیا 7:20 پہ رکھنا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔